گے، مانتے رہیں گے بات۔ اب سورہ الفرقان میں جب پڑھتے ہیں ہم وعباد الرحمن، قرآن مجید پڑھنے سے اللہ تعالیٰ فرماتا دل تو ہل جاتے ہیں، وجلت قلوب، لرز جاتے ہیں، مگر جو بدبخت لوگ ہیں ان پر اثر نہیں ہوتا۔ فرمایا وہ پتھروں سے زیادہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ ورنہ وہاں جب عباد الرحمن کی صفات بیان ہوئی کہ اللہ کے بندے کون ہیں، تو وہاں بیان کرتے کرتے یہ بات بھی آئی والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور ہمارے بیٹوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کر۔ مولوی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن اپنے بال بچوں کے بارے میں اتنا فکر مند ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی کو بگڑتے دیکھتا نا تو جیسے کوئی شخص آشوب چشم میں مبتلا ہو جاتا، اس کی آنکھیں ابل پڑتی ہیں، اس کو چین نہیں آتا، تکلیف ہوتی، اس طرح وہ بے چین ہو جاتا ہے کہ میں نے ان کو آگ کے لیے پالا، یہ بڑے ہوئے تو آگ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو کہتا ہے وجعلنا للمتقین اماما، اللہ دنیا میں میں چاہتا ہوں کہ میں نیکوں کا سربراہ ہوں، میرے کنبے کے افراد جو ہیں نا یہ میرے پیچھے کھڑے ہیں تو لوگ کہیں یار فلاں کے بیٹے ہیں بڑے نیک ہیں، ٹھیک ہے، اور قیامت کے دن بھی جب لائن لگے تو یہی کہا جائے کہ بھائی بہت نیک اولاد یہ چھوڑ کر آئے۔ اور آپ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جب آدمی مر جاتا اذا مات ابن آدم انقطع عمل، آدمی مر گیا کھاتا بند ہو گیا، جو کچھ کرنا تھا نیکی بدی کر گیا، مگر 3 کھاتے آپ نے فرمایا جاری رہتے، وہ بند نہیں ہوتے، صدقہ جاریہ ہے، علم سکھا گیا، اور ایک نیک اولاد کا کہا ولد صالح ضرور۔ اگر نیک اولاد تیار ہوگی اور دعائیں کرتی رہی تو یہ کھاتا جاری رہتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الادب المفرد ایک کتاب لکھی، اس میں لکھتے ہیں کہ جب جنتی کے مدارج بلند ہوتے ہیں، ترقی ملتی ہے مرنے کے بعد بھی، تو وہ کہتا اللہ میں نے جو نیکی کرنی تھی اس کے مطابق مجھے مکان الاٹ ہو گیا تھا، جگہ مل گئی کہ یہ درجہ تیرا، اب ترقی کو مل رہی، تو یہی کہا جاتا باستغفار ولدک، اللہ کا تیرا بیٹا تیرے لیے بخش کی دعائیں کرتا ہے، اس کو ہم قبول کر کے یہ درجہ دے رہے ہیں، بڑی بات ہے کہ یہ سیونگ اکاؤنٹ اس کا ہوتا ہے۔ اور اگر نالائق اولاد خود ہی نماز چھوڑ جائے، قرآن چھوڑ جائے، گھر میں بے نوری ہو جائے، اندھیرا چھا جائے، تو کیا دعا کریں؟ اس لیے اللہ فرماتا یعقوب علیہ السلام جب دنیا چھوڑ رہے تھے کس بات کی فکر تھی، کس بات کی وصیت کیا؟ یعنی مومن کو سب سے بڑی فکر ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول، کہ یہ جو بھی میرے سپرد اللہ نے کر دیے نا، بیوی بچے، یہ ہے ایک گلہ، ایک ریوڑ، میں ہوں چرواہا، ان کی نیکی بدی اگر یہ سرکاری فصل میں گھس گیا تب بھی میں پکڑا جاؤں گا، صحیح چراؤں گا تب بھی، یعنی قدم قدم پر وہ سوچتا ہے کہ بیوی اور بچے کدھر جا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ تحریم میں اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگوں اپنے آپ کو بھی آگ سے بچا لو، اپنے گھر والوں کو بھی بچا لو۔ اور وہاں جو بات کہی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یار بچہ پولیس والے پکڑ لے گئے، چھتر ہوں گے، لٹریشن ہوگی، ہم نے بڑی ذلت ہمیں، ہاں ایک شریف آدمی ہے کتنی بڑی توہین ہے کہ اس کے بچے کو جوتیاں پڑ، کہا جب وہ جوتیاں ماریں گے وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ میں ڈال دیے جائیں گے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس جیل خانہ سے ڈرتے ہو، وہ آگ جہاں انسان جل رہے ہوں گے اور پتھر وہاں ایندھن بنا ہوا ہوگا، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور جو فرشتے وہاں ہوں گے افسر پولیس والے وہ معمولی نہیں ہوں گے، غلاظ بہت سخت طبیعت، ذرا رحم نہیں آئے گا انہیں، شداد اور بہت طاقتور ہوں گے، ان کی مار تم برداشت نہیں کر سکتے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم، جو اللہ حکم دے گا انہوں نے اس کے خلاف سننی ہی نہیں، بے شک تم چیخو چلاؤ کوئی وہاں نہیں سنے گا، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ تو وہ کریں گے جو حکم ملے گا۔ یعنی اتنے طریقہ سے اللہ پاک نے فرمایا ان کی فکر کرو، ان کو سمجھا۔ سورہ لقمان میں بھی ہم نے دیکھا اللہ کہتا ہے لقمان وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، یاد کرو اس وقت وہ جب لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا، اللہ باپ بیٹے کا ذکر کرتا کہ سب سے زیادہ تو یہ ہے نا دل کے ٹکڑے، باپ کیا فکر کر رہا، یہی کہہ رہا بیٹا لا تشرک باللہ، شرک نہ کرنا، ان شرک لظلم عظیم، یعنی دین کی فکر پڑی۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وصّیٰ بہا ابراہیم بنی، ابراہیم علیہ السلام بھی یہی وصیت کر کے گیا کہ بیٹا فکر مند ہے، میرے پاس آنا، مر کر مومن ہو کر آ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بھی آخری کلمات جو سنے گئے جس کے بعد زبان پاک بند ہو، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اللہ کے رسول نے کہا میری امت
بس میرا یہ بول بھولنا چاہیے کہ نماز نہ چھوڑنا، اور جو تمہارے زیر دست ہیں، ماتحت ہیں، غلام ہیں، تم سے نیچے ہیں، ان سے برا سلوک نہ کرنا۔ بس یہ دو باتیں پلے باندھو، نہ پیدا کرنے والے کو بھولنا، اس کے سامنے جھکتے رہنا، اور جو تم سے نیچے ہوں زیر دست نہ رہا ہمیشہ نیک رہا۔ اگر تو اونچی منصب پر ہے، اونچی کرسی پر بیٹھا تو سوچ اللہ اس پر دوسرے کو بٹھا سکتا تھا۔ حکیم صاحب بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث پاک پڑھ رہے تھے کہ تم میرے ساتھ ظلم کرے اس کو معاف کروں۔ اب یہ بات ایسی خود قرآن نے کہا ما یلقا الا ذو حظ عظیم، یہ تو بڑی کسی نصیبے والے کو یہ بات نصیب ہوتی، کام بڑا مشکل کہ ظلم کیا اس نے، اب آپ کا موقع ہے، آپ صاحب قدرت ہیں، بدلہ لے سکتے ہیں، مگر معاف کرنا کہنے کے لیے آسان بات ہے، بہت مشکل۔ آدمی تو اس وقت آگ بگولا ہوتا کہ میں اس کی بوٹیاں اڑا دوں۔ میں نے ایک وزیر اعظم کا واقعہ پڑھا، عباسی دور میں تھا، بڑا عالم بھی تھا، یحییٰ ابن حبیرہ، دربار میں وہ خود درس دیتا تھا، لوگ اس سے صحیح بخاری پڑھتے تھے۔ بڑی پیاری کتاب اس نے لکھی، 2 جلدوں میں اب چھپ گئی۔ جب وہ شرح کرتے کرتے صحیح بخاری کی اس حدیث پر پہنچا نا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس بندے کے بارے میں اللہ کا ارادہ بڑائی کا ہوتا ہے کہ اس پر انعام کرنا، اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ دین کی سمجھ بہت بڑا انعام، فقہ میں فقہ کا لفظ آ گیا۔ اب وہ اس طرف ہو گئے، 2 جلدوں میں کتاب بہت اعلیٰ، الافصاح عن الصحاح۔ آپ ہزاروں کتابیں فقہ کی پڑھیں، خلاصہ نہیں نکال سکتے۔ 4 امام جو ہیں ان کا خلاصہ شروع سے آخر تک مرتب کر دیا کہ کس بارے میں یہ متفق ہیں، کس بارے میں اختلاف۔ اتنی پیاری کتاب، 4 امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد، سب کا خلاصہ۔ تو بیٹھا ہوا تھا وزیر اعظم، پہلے بہت غریب تھا، ایک شخص قاتل تھا، اس کو لوگ لائے، سپاہی گرفتار کر کے لائے، وارث بھی مقتول کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ قصاص ہمیں دلائیں، اس نے بھی اعتراف کیا کہ میں نے قتل کیا۔ اب وزیر اعظم نے ان سے پوچھا مدعیوں سے کہ کتنی دیت تمہیں مل جائے تو تم اس کو معاف کر دو۔ انہوں نے 80 دینار کا، سونے کے پاؤنڈ، کس نے اپنی جیب سے نکال کر وہ 80 پاؤنڈ ان کو دے، رہا کرا دیا، اور رہا کرانے کے بعد بھی پھر کچھ جیب سے پیسے نکال کر دینار اس کو دیے۔ اب لوگوں نے پوچھا کہ وزیر اعظم صاحب آپ نے اس آدمی سے ایسا سلوک کیا؟ اب کسی کو علم نہیں تھا کہ وزیر اعظم کی ایک آنکھ نہیں ہے، بظاہر ٹھیک تھی، نظر نہیں آتا تھا۔ انہوں نے کہا تم نہیں جانتے کہ میری ایک آنکھ ٹھیک نہیں ہے، میں اسے دیکھ نہیں سکتا، اسی شخص نے میری آنکھ یہ تباہ کی۔ میں اس وقت طالب علم تھا، غریب تھا، یہ سپاہی تھا، آیا اور اس نے کچھ ٹوکرا سامان کا تھا اس کے پاس، ابھی وغیرہ، مجھے کہنے لگا اٹھاؤ، اور ساتھ ہی نہ ظالم نے ایک کوڑا مارا، میری آنکھ کا نور بہہ گیا۔ مگر آج میں وزیر اعظم میرے سامنے جب آیا تو مجھے یاد آ گیا کہ اب بدلہ لینے کا بھی موقع ہے، مگر نیکی کمانے کا بھی موقع ہے۔ اس نے ظلم کیا تھا، میں عفو کر دوں تو انعام بڑھا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس سے بڑا درجہ کیا ہو، اس لیے میں نے اسے نہیں بتایا، ان کو اس کی دیت پلے سے دی، اور ساتھ ہی جاتے وقت خرچ کے لیے پیسے دی۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یار درگزر کی باتیں بہت سنی ہیں، مگر یحییٰ نے تو حد کر دی۔ وہ یہ بات جو اللہ نے کہی، جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا، ہم نے زبانی نہیں صرف کہنا ابا جی کہ لا الہ الا اللہ، کہ آپ کے رب کے سوا اور کوئی رب نہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم ہر حال میں صرف اسی کے فرمان بردار رہیں گے، حکم مانیں، ساری زندگی اس کے حکم کی اطاعت کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو اللہ کہتا ہے یعقوب علیہ السلام کو دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، زکریا دیکھو، لقمان دیکھو، سب کو فکر ہے یہی کہ یہ لوگ دین پر چلے، دین کو اگر چھوڑ جائیں گے ہمارے کس کام کی؟ آگ میں جلیں گے، الٹا ہمیں یہ علم اور دکھ نصیب ہوگا کہ میں اگر جنت میں بھی آ گیا تو فائدہ تو کوئی نہیں ہوا۔ سورہ طور میں اللہ فرماتا جنتیوں کے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہوگی کہ ہم ان کے ساتھ سارے گھر والوں کو اکٹھا کریں گے، یہ نہیں کہ الگ الگ جنت میں بھیج دیں گے۔ اگر نیکی میں فرق بھی ہوگا نا، باپ نے زیادہ نیکیاں کی ہیں مگر اولاد سے نہیں ہو سکتی، تو ہم اس اولاد کو باپ کے ساتھ اکٹھا کریں، وہ فضل سے کمی پوری کر دیں گے کہ یار ایک ہی جگہ بیٹھے، آنکھیں ان کی ٹھنڈی ہوں، خوش ہوں کہ اسی طرح دنیا کی طرح محفل لگی ہے، میں ہوں، میری زوجہ ہے، میرے بچے ہیں، تو انا کننا من قبل فی اہلنا مشفقین، وہ کہیں گے یہ سب کچھ اس لیے ملا
کہ ہم جب دنیا میں تھے نا تو اپنے گھر والوں کے بارے میں ہر وقت فکر مند رہتے تھے، ڈرتے رہتے تھے کہ یہ بچھڑ نہ جائے. اس کا آج صلہ ملا ہے کہ آج یہ سارے اکٹھے. ورنہ اگر ہم فکر چھوڑ دیتے یہ جدھر مرضی جائیں ہم جدھر مرضی تو نتیجہ یہی ہوتا نا کہ ہم اگر جنت میں بھی ہوتے تو سہانے روئی ہوتا نا. یہ دل کے لیے ایک بڑی تکلیف دہ بات ہوتی کہ بچے کدھر گئے، وہ تو نظر ہی نہیں آئے. اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ لوگوں یہودیوں تم بیٹے تو یعقوب علیہ السلام کے کہلاتے ہو، مگر تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارا باپ جب دنیا چھوڑ رہا تھا بستر مرگ پر تھا تو کیا کہا تھا اس نے اپنی اولاد، اسے فکر تھی تو صرف یہی کہ میرے بچے اس دین پر چلیں گے یا نہیں چلیں. اس لیے نیک لوگوں کی آپ دیکھ لیں، بعد میں یہ روایت اور سنت رہی ہے کہ وہ جاتے وقت اپنے مریدین کو، اپنے بیٹوں کو، شاگردوں کو یہی کہہ کر گئے کہ اگر میرے ساتھ ملنا چاہتے ہو تو یہ راستہ نہ چھوڑنا، مگر اگر تم نے سڑک بدل لی کہاں ملاقات ہوگی.